بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بإذن اللہ تعالی آج سورة الفلق ہم دیکھیں گے اور اس میں آنے والے اسماء، افعال اور احرف کو پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق۔ پہلی آیت شروع ہو رہی ہے اور یہ فعل ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ عربی لینگویج میں پورے جتنے بھی کلمہ ہیں، جتنے بھی ورڈ ہیں، ان کو 3 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ ایک اسم ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے اور حرف ہوتا ہے۔ تو وہ یا تو اسم ہوں گے یا فعل ہوں گے یا حرف ہوں گے، ان تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا، ان سے باہر کچھ نہیں بات۔ تو یہ جو قل ہے یہ فعل ہے اور یہ فعل امر ہے۔ اس کا جو ماضی ہے وہ قالا ہوتا ہے اور اس کا مضارع، ماضی کا مطلب پاسٹ ٹینس، جو بیت گیا، اور مضارع یعنی پریزنٹ ٹینس، اور مضارع میں یعنی حال اور مستقبل دونوں شامل ہیں، وہ یقولو ہوتا ہے۔ اور اس کا جو مصدر یعنی آپ کا انفینیٹیو ناؤن جو ہوتا ہے، وربل ناؤن جس کو بولیں گے، وہ قولن ہوتا ہے۔ اور یہ فعل امر ہے قل، اور فعل امر بنتا ہے فعل مضارع سے۔ اصل میں یہ تقولو تھا، تو تقولو سے پھر کیونکہ تا جو ہے یہ علامت مضارع ہوتی ہے تو یہ ہٹ جاتی ہے، پھر قل بن جاتا ہے۔ اور اس میں اب جب فعل ہے تو جب بھی فعل ہوگا یہ فاعل کے ساتھ ہوگا، تو اب فاعل ڈھونڈتے ہیں۔ فاعل جو فعل امر ہوتا ہے فاعل اسی کے اندر ہوتا ہے، تو فاعل انتا اسی کے اندر ہے وجوباً، مستتر، مستتر یعنی چھپا ہوا ہے، تقدیر ہو یعنی وہ انتا ہے۔ اور قل آ گیا تو یہ فعل اور فاعل پورا جملہ ہو گیا، پورا سینٹینس ہو گیا، اور یہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ جملہ انشائیہ اس کو بولتے ہیں جس میں فعل امر آئے یا کوئی سوالیہ آئے، کیونکہ اس میں کوئی ایسی خبر ہمیں نہیں مل رہی ہوتی ہے جس خبر کو ہم سچ یا جھوٹ قرار دے سکیں۔ یعنی آپ کہہ دیجئے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے۔ کیا فرما دیجئے؟ جو اب فرمان ہے وہ پھر اس قول کے لیے مقول القول کہلاتا ہے، یعنی وہ ایک منصوب ہوگا، مفعول بھی کہلاتا ہے۔ تو یہاں سے جملہ ہو رہا ہے اعوذ، اعوذ، یہ آذا یعوذ فعل سے ہے، تو یہ بھی فعل ہے، اور اس کا مصدر ہوتا ہے اعوذن، ایاذن یا معاذن، اور اس کا معنی ہوتا ہے پناہ میں آنا۔ اور یہ جو فعل ہے یہ 2 حرف جر کے ساتھ آتا ہے، یعنی پرپوزیشن ہوتی ہے اس کے 2۔ ایک تو اس کے ساتھ لگتی ہے جس کی پناہ میں آیا جاتا ہے،
تو اس کے ساتھ با حرف جر لگتی ہے، اور ایک جس سے بچنے کے لیے پناہ میں آتے ہیں وہ من حرف جر لگتی ہے۔ تو با پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے با جو ہے حرف جر ہے، اور با حرف جر کے بعد میں کیونکہ جو بھی حرف جر ہیں، حرف جر کے بعد میں اسم آتا ہے اور وہ مجرور ہوتا ہے۔ اور مجرور کیسے دیکھتے ہیں؟ کسی بھی کلمہ کے آخری میں جو زیر زبر پیش یا فتحہ دمہ یا کسرہ ہوتی ہے، زیادہ تر اسی سے پتہ چلتا ہے۔ اور اگر وہ پھر مثنیٰ ہو تو اس میں الف سے یا یا سے پتہ چلتا ہے، اور اگر وہ جمع مذکر سالم ہو تو واو یا یا سے پتہ چلتا ہے۔ اور اسی طرح اسماء خمسہ ہوتے ہیں، ابن، اخن، ہمن، ذو اور فمن۔ ان کا کیسے چلے گا بتا کہ یہ پھر واو سے مرفوع ہوتے ہیں اور الف سے منصوب اور یا سے مجرور۔ تو آگے ہے رب، تو اصل میں یہ ربن تھا، اور ربن سے یہ پھر مجرور ہوا تو ربی ہے، اسم ہے یہ۔ اور یہ بغیر تنوین سے ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ مضاف ہو رہا ہے، اور جو بھی مضاف الیہ ہوگا وہ مجرور ہوگا۔ اور یہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے یہ ربا یا ربو سے ہوا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے یعنی مالک ہونا، پرورش کرنا، تربیت دینا، یہ سارا ہوتا ہے، تو وہ رب ہے۔ اصل میں یہ رابن اسم الفاعل ہے، اور اس میں جو الف را کے بعد میں آیا ہے اس کو حذف کر دیا، عرب اسی طرح اس کو بولتے ہیں۔ الفلق، فلک کی، تو فلک کے معنی ہوتے ہیں، یہ اصل میں فلقا یفلقو، فلقن سے مستق ہے، یعنی اسی سے بنا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے چیرنا یا پھاڑنا۔ اور اب یہ الفلق کا معنی ہے جو چیز چیر پھاڑ کر باہر نکلے، تو اصل میں چیر پھاڑ کر باہر تو سبھی نکلتے ہیں، پوری مخلوق جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی وہ سبھی اسی طرح نکلتی ہے۔ تو یہ ایک تو یہ ہے کہ پوری مخلوق کا جو رب ہے اس رب کی پناہ میں آتا ہوں، اور یا پھر جو رات کا اندھیرا ہوتا ہے اسے چیر پھاڑ کر صبح ہوتی ہے، روشنی آتی ہے، تو صبح کے وقت کی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صبح کے وقت کا رب ہے، اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ فلک کے رب ہے، اس کی پناہ میں آئیں گے تو سارا ہمارا جو ہے خوف اور دہشت اور پریشانی ساری دور ہو جائے گی۔ دوسری آیت شروع ہو رہی ہے من شر ما خلق، من حرف جر، اور یہ من وہی جو اعوذ جو پناہ میں آتے ہیں آپ، تو کس سے بچنے کے لیے، تو کس سے بچنے کے لیے جو یہ آگے آئے گا من کے بعد میں، من حرف جر ہے تو اسم مجرور آئے گا، اسم مجرور یہ شرری ہے، اصل میں یہ شرن تھا، اور شرن سے یہ بغیر تنوین سے اور شرری کسرہ میں ہے، یعنی زیر لگی ہوئی ہے من کی وجہ سے۔ اور یہ ایک فعل ہے جو شرع یا شرو، اس سے یہ مصدر ہے، اور مصدر اسم ہوتا ہے۔ شر یا شرو کا معنی ہوتا ہے برا ہونا، اور شر یعنی کوئی برائی کرنا۔ تو من شرری برائی سے، کون سی برائی سے؟ ما خلق، ما جو ہے اسم موصول ہے، اور اسم موصول
الذی کے معنی میں ہیں، اور الذی یہ سوائے مثنیٰ کو چھوڑ کے مبنی ہیں. مبنی تو ان کا جو اعراب ہوتا ہے وہ پھر محلن کیا جائے گا. تو اب یہاں پہ یہ آپ کا شرری کے لیے مضاف الیہ ہوتا ہے، اور مضاف الیہ مجرور ہونے چاہیے، تو یہ محلن مجرور ہے. جو یا جو چیز خلق کا یہ فعل ہے، اور جب فعل آ گیا تو فاعل ہونا ضروری ہے اس کے ساتھ میں. آگے تو کچھ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ فاعل جو ہے اسی کے اندر ہے خلقہ. یعنی جو فعل ماضی ہوتے ہیں، یہ فعل ماضی ہے پاسٹ ٹینس کا، یہ بھی مبنی ہوتے ہیں. تو فعل ماضی مبنی علی الفتح، اور فاعل اس کا جو ہے یہ مستتر تقدیر ہوا اسی کے اندر ہے. ہوا یعنی وہ ہے، خلقہ یعنی پیدا کرنا. تو جو کچھ اس نے پیدا کیا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، رب نے. تو من شر ما خلق، ہر اس برائی سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شر جو ہے، شر کے روپ میں بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں. شیطان ہے وسوسہ ڈالنے والا، بار بار وسوسہ ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی کے شر سے ہمیں جو ہے بچائے اور حفاظت رکھے ہماری. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کئی طرح کی مصیبتیں، بیماریاں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہیں. اور پھر آخرت میں بھی وہ جو جہنم اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے سب مصیبتوں سے، اور جتنی بھی برائیاں ہیں اور ان سب سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، واو یہ حرف ہے، اور یہ حرف عطف کہلاتا ہے. عطف یعنی یہ جملے کو دوسرے جملے سے جوڑتا ہے. تو عطف اس کے بعد میں پھر آ رہا ہے من حرف جر، اور پھر من حرف جر ہے تو من حرف جر کے بعد میں اسم مجرور ہونا ہے. تو اسم مجرور شر آ رہا ہے، اور سر بھی وہ جو پچھلی والے کے جو پیچھے تھا من شرری، اسی طرح یہ بھی وہ من شرری. تو یہ من شرری، یہ پچھلا جو من شرری ہے اسی پہ معطوف ہو جائے گا. اور معطوف اپنے معطوف علیہ کا تابع ہوتا ہے اس میں اعراب میں. اور شر مضاف بن رہا ہے ساتھ ساتھ میں، اور مضاف الیہ ہے غاسقن. یہ غاسقن اسم الفاعل ہے، فاعل ان کے وزن پہ. یہ مستق ہے غسق یغسق، اور اس کا مصدر ہوتا ہے غسقن. اس کا معنی ہوتا ہے اندھیرا ہونا. تو غاسقن اندھیرا کرنے والا. اور اس شر سے، اس برائی سے جو اندھیرا کرنے والا ہوتا ہے، اذا وقب، جب وہ اندھیرا پوری طرح پھیل جاتا ہے، پوری طرح ڈھانپ لیتا ہے. تو اذا جو ہے جب کے معنی میں ہے یہاں پہ، تو یہ ظرفیہ کہلاتا ہے. اذا ظرفیہ، ظرف یہ زمان، ٹائم. اور جب بھی ظرف آتا ہے تو ظرف کے بعد میں مضاف الیہ ہوتا ہے. اور مضاف الیہ ایک ورڈ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی شبہ جملہ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ جملہ آ رہا ہے، جملہ فعلیہ. یہ فعل ہے واقبہ، فعل ماضی پاسٹ ٹینس کا. اور یہ واقبہ یقبو، یقبو یہ فعل مضارع ہے، اور وقبن یہ اس کا مصدر ہے، اور وقوبن بھی مصدر ہے. معنی ہوتا ہے ہر طرف سے ڈھانپ لینا. تو جب ہر طرف سے وہ غاسقین یعنی اندھیرا ڈھانپ لیتا ہے، تو اس برائی سے بھی ہم پناہ میں آتے ہیں. کس کی؟ بھی رب الفلق کی.
وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور یہاں پہ پھر واو ہے پچھلی آیت کی طرح واو، یہ بھی واو حرف عطف کہلائے گا، اور من حرف جر، اور من حرف جر کے بعد میں پھر اسم مجرور ہونا ہے، اسم مجرور شرری آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح برائی، اور شرری جب مضاف ہو رہا ہے ساتھ ساتھ میں بغیر تنوین سے ہے اور ال بھی نہیں ہے اس کے ساتھ میں، کیونکہ ال اگر لگ جائے تو اس کی تنوین ویسے بھی غائب ہو جاتی ہے، اور کیونکہ ال نہیں ہے تو دوسری وجہ ہوتی ہے کہ وہ جب مضاف بن رہا ہوتا ہے کوئی بھی اسم تب بھی اس کی تنوین ہٹ جاتی ہے، تو یہ ایک کسرہ ہے اس کے ساتھ، اور مضاف الیہ ہو رہا ہے النفاثاتی، النفاثاتی یہ مجرور ہے، اور یہ اصل اس کا جو مشتق ہے وہ ہے نفث ینفث، نفث فعل ماضی اور ینفث فعل مضارع، مضارع یعنی جو حال اور مستقبل، پریزنٹ ٹینس اینڈ فیوچر ٹینس، اور اس کا جو مصدر یعنی جو انفینیٹیو ناؤن وربل ناؤن ہے وہ ہے نفثن، اس کا معنی ہے کسی چیز پر پڑھ پڑھ کر پھونکے مارنا، تھو تھو کرنا، اور یہ نفاث یعنی نفاستن کا صیغہ ہے فعال پر، اور فعال جو ہوتا ہے وہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی کوئی چیز بار بار ریپیٹڈلی کرنا، اور یہ مؤنث کا صیغہ ہے، تو اس میں مؤنث بھی شامل ہیں، وہ برائی جو نفاثات پھونک بار بار کسی چیز پر پڑھ پڑھ کر پھونکتی ہیں یا پھونکتے ہیں، جادوگر یا جادوگرنیاں یا ٹوٹکے کرنے والے، فی العقد کس میں پھونکے مار مار کے وہ جو ہے کرتی ہیں، وہ عقد گانٹھ کے، تو فی جو ہے حرف جر ہے، اور فی کا معنی یعنی میں، ان، اور کس میں، اور فی حرف جر ہے تو اس مجرور ہے، اس مجرور ہے العقد، العقد ال کے ساتھ پتہ ہے یہ اسم ہو گیا، اور دال جو لاسٹ کا لیٹر ہے اس پہ کسرہ ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ فی حرف جر کے لیے، اور عقد کا معنی ہوتا ہے گانٹھ، یہ مشتق ہے عقد یا عقید، عقدن گرہ باندھنا، گانٹھ لگانا، اس طرح ہوتا ہے معنی، اور یہ عقد، عقد یعنی گانٹھیں، گرہ، کئی کئی گرہ، کئی گانٹھیں، تو گانٹھوں پہ جو پڑھ پڑھ کے پھونکے مارتی ہیں اس کے شر سے بھی ہم برب الفلق کی پناہ میں آتے ہیں، یا میں فرق اس میں کیونکہ اعوذ ہے میں پناہ میں آتا ہوں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یہاں پھر یہ واو حرف عطف، اور پھر من حرف جر، اس کے بعد اسم مجرور، اور اسم مجرور وہی شر، اور یہ بھی مضاف ہو رہا ہے ساتھ ساتھ میں، اور حاسدن یہ مضاف الیہ ہے مجرور، مجرور لاسٹ کا جو دال ہے حاسدن وہ کسرہ پہ ہے، اور جب مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ حاسدن یعنی اس پہ تنوین آ سکتی ہے، تنوین مضاف پہ نہیں آ سکتی، مضاف الیہ پہ آ سکتی ہے، اور جب مضاف الیہ تنوین کے ساتھ ہو تو وہ نکرہ کہلاتا ہے، تو جو اس کا مضاف ہوتا ہے وہ بھی نکرہ ہی رہتا ہے، یعنی ہر اس سر سے، ہر اس حاسد کے سر سے، حاسد یعنی جو حسد کرتا ہے، یا اصل معنی یہ ہے کہ حسد یحسد، حسدن دوسرے کی خوشی اور نعمت کو دیکھ کر جلنا، یہ حسد ہے، تو حاسد
جو دوسرے کی خوشحالی کو دیکھ کر جلتا ہے اور یہ تمنا کرتا ہے کہ وہ خوشحالی اس سے دور ہو جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے تو وہ حاسد ہے، تو اس حاسد کے سر سے اذا حسد، اذا یہ ظرف ہے اور ظرف جو ہے اسم ہوتے ہیں، اور ظرف آ گیا تو مضاف الیہ ہوگا، مضاف الیہ حسدا یہ فعل ہے، اور جب بھی فعل آ گیا تو اب فاعل ضرور ہے کہ ہمیں ڈھونڈنا ہے، تو آگے تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کا مطلب اس کا فاعل جو ہے اسی کے اندر موجود ہے، جو اسی کے اندر ہوتا ہے مستتر کہلاتا ہے، تقدیرہ ہوا، ہوا یا نا وہ، حسدا یہ فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، حسد کرنا، اور اذا کے ساتھ آ گیا جب وہ حسد کرے، ٹھیک ہے نا، جب وہ کسی کی یعنی کہ نعمت یا خوشحالی دیکھ کر جب وہ جلنے لگے اس حاسد کے سر سے، یا رب ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، یعنی میں پناہ میں آتا ہوں رب فلق کی، تو یہ بھی واو سے آپ کا من شر حاسد اذا حسد، من شر سے اس طرح یہ ہو گیا کہ یہ جو اذا حسد ہوا، یہ حسد فعل اور فاعل مل کے یہ جملہ فعلیہ ہوا، اور جملہ فعلیہ اذا ظرف کے لیے محلن مجرور ہو جاتے ہیں مضاف الیہ، ٹھیک، اور اذا اپنے مضاف الیہ سے مل کے یہ جملہ شبہ جملہ کہلاتا ہے، تو یہ جو پیچھے حاسدین آیا اس کے متعلق ہو گئی، حاسدین اپنے متعلق سے مل کے یہ مجرور ہے مضاف الیہ، شر جو پیچھے آیا ہے اس کے وہ شر کے مضاف الیہ شر سے، اور شر جو ہے اپنے مضاف الیہ سے مل کے یہ من حرف جر کے لیے مجرور ہو جاتا ہے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کے یہ عطف ہو جاتا ہے واو سے، ٹھیک، اور یہ واو عطف بنا دیا پورے اس جملے کو، شبہ جملہ ہوا یہ، اور شبہ جملہ یہ پھر تو یہاں پیچھے یہ جو واو ہے اس من شر النفاثات فی العقد پہ معطوف کر دیے، ٹھیک ہے، اور اس طرح یہ جو پچھلا جملہ ہے یہ اس سے پچھلے والے پہ معطوف ہو جائے گا، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور یہ جو جملہ ہے یہ اس سے پیچھے والے پہ معطوف ہو جائے گا جو من شر ما خلقہ پہ، ٹھیک ہے، اور من شر اپنے معطوف علوں سے یعنی کہ 1 2 3 4 ہو گئے سے مل کے یہ متعلق ہو جائے گا کس کے، اعوذ فعل کے، یہاں اس طرح یہ پورا جملہ ایک جملہ ہو رہا ہے اور 5 اس میں آیتیں ہیں، اعوذ باللہ اپنے متعلق سے مل کے، یعنی متعلق جو بربی ہے برب الفلق اور من شر دونوں متعلقوں سے مل کے یہ پورا کا پورا اذا حسد تک ایک جملہ ہوا، جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے، یہ فعل فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کے جملہ فعلیہ، اور جملہ فعلیہ یہ پھر جو کل فعل ہے پیچھے فعل امر ہے اس کے لیے مقول القول ہے، اور مقول القول کل کے لیے مفعول بھی ہوتا ہے، تو مفعول بھی کو آپ مفرد میں بنائیں گے محلن، پھر یہ جملہ محلن منصوب ہو جائے گا، اور اس طرح یہ مفعول بھی کل پہلے امر کے لیے، اور اس طرح پھر یہ ایک ہی جملہ ہوا کل کے لیے مقول القول، اور کل جو ہے جملہ انشائیہ ہے کیونکہ اس میں ایک امر دیا جا رہا ہے، ایک آرڈر دیا جا رہا ہے، تو پھر یہ انشائیہ ہے، جملہ انشائیہ، جملہ انشائیہ اس کو کہتے ہیں جس میں
کسی بھی بات کو ہم سچ یا جھوٹ قرار نہیں دے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس دنیا میں اور آخرت میں، جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ پیدا کیا، اس ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر جو ہے وبا سے، ہر طرح کی برائی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر کے ہمیں جنت الفردوس عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔